اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا، میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس جو دولت کے نشہ میں مخمور تھا کہنے لگا، اگر تم حقیقت میں سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ آدمی بولا، میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سیدہ اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اسے اپنا قصہ بیان کیا۔ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری نسب کی تعظیم کرتا ہوں، آؤ اور میرے ہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ مجوسی نے اسے اپنے ہاں ٹھہرا کر سیدہ اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ پہلا رئیس مسلمان سویا۔ اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، حضور، میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئے تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل طلب کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ وہ شخص مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا، 1000 روپے لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں، اور مجھے حضور بشارت فرما گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔